میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے یا اسلام خواتین کے حقوق کی کس طرح پاسداری کرتا ہے۔ کوئی بھی ریلیجن ہو وہ خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کے اگینسٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی خواتین کے حقوق کے خلاف ہونے والے تشدد کو بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہے۔ ہم قرآنک ورسز سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق کے لیے کیا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت کس طرح ایکول ہیں۔ سورہ آل عمران کی 195 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ I do not allow the labor of any worker from among you, male or female, to go to waste. You are similar to one another. اس میں صاف صاف بتایا گیا ہے you are similar to one another. آپ ایک دوسرے کے بالکل سملر ہیں اور خواہ وہ میل ہو یا فیمیل ہو، میں ان کے لیبر کو یا ان کی گئی کوششوں کو رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ النحال کی 97 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ whoever male or female has acted righteously while being a believer, we shall certainly make him live a good life and shall give him such people their reward for the best of what they used to do. اس میں بھی صاف صاف میل اور فیمیل دونوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بھی وہ کرتے تھے ان کو ان کا صلہ ملے گا اور یہ دونوں ایکول ہیں۔ یہ تو تھی کچھ قرآنک ورسز جس سے ہم نے جانا کہ خواتین اور مرد دونوں کے حقوق تقریباً برابر ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری آف انبیاء سے اور اسلام کی ہسٹری سے کہ اسلام نے خواتین کو کیا کیا حقوق دیے ہیں۔ سب سے پہلی اگزامپل ہے ہمارے پاس بی بی ہاجرہ کی۔ ہم صفا اور مروہ کے درمیان جو کہ عمرے اور حج کا لازم رکن ہے ہم چلتے ہیں۔ یہ وہاں سے بنیاد پڑی جب بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگ رہی تھی اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے درمیان جو ہمارا چلنا ہے اس کو اسلام کا اور حج کا بنیادی رکن قرار دے دیا۔ نہ صرف حج میں بلکہ عمرے میں بھی یہ بنیادی رکن ہے اور یہ فرض ہے کہ ہر مسلمان جب بھی حج اور عمرہ کرے وہ اس پریکٹس کو بجا لائے۔ اور یہ کس کی بدولت ہوا؟ یہ ہوا ایک خاتون کی بدولت جو کہ بی بی ہاجرہ ہیں جن کا میں نے قصہ آپ کو ابھی بتایا۔ دوسری اگزامپل لیتے ہیں بی بی ختیجہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی۔ وہ عریبین پیننسولا میں ون آف دا ویلدیسٹ وومن تھی اور ان کا کاروان جب سمرز میں یا ونٹرز میں جایا کرتا تھا تو تمام تر قریش کے جتنے بھی کاروان ہوتے تھے ان میں سب سے بڑا کاروان ان کا ہوتا تھا۔ بلکہ تاریخ میں یوں لکھا گیا ہے کہ ایک طرف قریش کے تمام کاروان ہوتے تھے اور دوسری طرف بی بی ختیجہ کا کاروان ہوتا تھا تو ان کا کاروان ان سب سے بڑا ہوتا تھا۔ اگر دیکھا جائے اسلام میں تو یہ بھی ایک خاتون تھی اور خاتون کو اتنے رائٹس اسلام نے دیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کو کس طرح حقوق سے بالکل دور رکھا جاتا تھا۔ کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو غلاموں کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ اسلام آنے کے بعد یہ پریکٹس کی گئی کہ خواتین کو یا بیٹیوں کو گھر کی رحمت کہا گیا اور اس کے بعد اسلام نے خواتین کو پراپر حقوق بھی دیے۔ جناب فاطمہ الزہرا، بی بی زینب اور بی بی عائشہ بھی خواتین کے حقوق کی پاسداری یا ان کے بارے میں بتاتی آئی ہیں اور ان کے کردار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے کیا حقوق تھے اور ان کا کیا کردار رہا ہے اسلام میں۔ ان تمام باتوں سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ مین اینڈ وومن آر ایکول ان دا آئیز آف اللہ ایز ہیومن بینگس، کہ خواتین اور مرد دونوں اللہ کی نظر میں ایکول ہیں۔ تھینک یو۔